Please like and subscribe this video. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. الحمدللہ آج 31 دسمبر 2017 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 278 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ سبا کو کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 29 سے لے کر آن ورڈ انشاءاللہ تعالی. آج کی ہماری یہ جو قرآن کلاس ہے سال کے آخری دن 31 دسمبر 2017 کو یہ اسپیشل قرآن کلاس ہے کیونکہ آیات بڑی کرٹیکل ہے، اسی لیے میں نے ارادہ کیا کہ اس کو اسپیشل کلاس ڈکلیئر کیا جائے. اور یہ ہماری ویب سائٹ پہ ہمارے جو یوٹیوب کا چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس کے تھرو اپلوڈ ہوگی مسئلہ نمبر 189 کے عنوان سے انشاءاللہ تعالی. اور اس کا ٹاپک ہوگا حق قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بزرگ پرستی ہے. یہ ٹاپک قرآن حکیم میں بار بار آتا ہے لیکن یہاں پہ بھی بڑے پیشن کے انداز میں ایڈریس ہوا ہے، لہٰذا میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کچھ امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی جائیں. کچھ میں آج کے دور کے علماء کے بڑے کرٹیکل ریفرنسز بھی انشاءاللہ HD کیمرے میں دکھاؤں گا تاکہ لوگوں کو حقیقت پتہ چلے کہ بزرگوں کے نام کے اوپر ان کے ماننے والے لوگ اپنی پبلک کو کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کی کس قسم کی جھوٹی پکچر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی اصل پکچر ان کی اپنی کتابوں میں کچھ اور ہے. وہ انشاءاللہ تعالی اس میں ایک کریٹیکل آیت آئے گی سورہ سبا کی آیت نمبر 50، اس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ اینڈ پہ ڈسکشن کروں گا. پہلے ہم آج کی جو آیات ہیں 29 سے لے کے آن ورڈ ان کو کور کرتے ہیں. میرے بھائیو، ان آیات کو پڑھتے ہوئے اور قرآن حکیم میں یہ ٹاپک درجنوں دفعہ ریپیٹ ہوا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ان کے زمانے کے لوگوں نے صرف ایک وجہ سے قبول نہیں کی، اور وہ تھی بزرگ پرستی اور آبا پرستی کا فتنہ، کہ ہم ان کی بات کیوں مان لیں اور ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے جو کچھ کرتے آ رہے ہیں کیا یہ غلط ہے؟ یہ اتنی بڑی ریزن ہے اور یہ اتنا بڑا آپ سمجھ لیں شیطان کا حربہ ہے کہ وقت کے پیغمبر کی دعوت کوئی قبول نہیں کرتا. میری اور آپ کی بات کس نے سننی ہے؟ وقت کے پیغمبر کے ساتھ تو اللہ ہوتا ہے، وہی کی تائید حاصل ہوتی ہے، اس کے باوجود بزرگ پرستی کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ نبیوں کی دعوت کو بظاہر دنیاوی طور پر ناکام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. دنیاوی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، وہ اللہ کے نزدیک تو کوانٹٹی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے نا، وہ تو کوالٹی ہے. وہ خواہ ابراہیم اکیلا بھی ایک پوری امت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈکلیئر کر دیا. بہرحال اس حوالے سے آج سے تقریباً 5 سال پہلے فروری 2013 میں، کیونکہ اب کل 1 جنوری 2018 آ جائے گا تو اس لیے میں 5 سال کہہ رہا ہوں، 5 سال قبل میں نے ربیع الاول کے اندر 2 بڑی امپورٹنٹ اپنی زندگی کی اہم ترین نشستیں ریکارڈ کروائی تھیں.
ان میں میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ کافی آیات پیش کی تھیں. آج میں ان کو ڈسکس نہیں کروں گا, صرف ان کا ریفرنس دے دیتا ہوں لیکچرز کا. مسئلہ نمبر 71A, بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. اسی پہ میرا ریسرچ پیپر نمبر 2A بھی ہے, اندھا دھند پیروی کا انجام. اس میں میں نے قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر کئی آیات اور کئی صحیح الاسناد احادیث سے یہ چیز ثابت کی تھی کہ حق قبول کرنے کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ بزرگ پرستی کا فتنہ ہے, آبا پرستی کا فتنہ. اور اسی سے اگلے جو ہفتے ہماری کلاس ہوئی تھی وہ مسئلہ نمبر 71B تھی, انڈیا اور پاکستان کے 19 بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, جو الحمدللہ لیکچر ہزاروں لوگوں کی بلا مبالغہ جو ہے ہدایت کا سبب بنا ہے الحمدللہ. یہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے, انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب کا چینل ہے. آپ اسپیلنگ اگر صحیح لکھ دیں 71B 71-B- مسئلہ MAS اپاسٹروفی والا کاما ALAH, ٹرو اسپیلنگ کے ساتھ یوٹیوب آپ کو خود سرچ کے اندر یہ کھول دے گی, ایون گوگل کی سرچ میں بھی آ جاتا ہے. تو آج میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, یہ جلدی جلدی آیات کور کروں گا کیونکہ آج میں نے آخری جو آدھا گھنٹہ ہے وہ انہی کتابوں کے اوپر رکھا ہوا ہے ڈسکس کرنے کے لیے, جو میں نے ریفرنسز کوٹ کرنے ہیں. اس لیے ان آیات کو میں جو ہے سرسری طور پر گو تھرو کروں گا. یہ خود ہی اتنی سیلف ایکسپلینیٹری ہیں کہ آپ کو بات خود بخود سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سبا آیت نمبر 29. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور یہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو. یعنی تم یہ وعدہ دیتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کا انکار کرنے پر اللہ کا عذاب آ جائے گا یا قیامت کا دن آئے گا. وہ دن کب آئے گا, عذاب کا دن کب آئے گا, ہم پر قیامت کب قائم ہوگی. قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دو کہ وہ وعدے کا دن مقرر ہے, اور جب وہ آ جائے گا تو نہ تم ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ ایک لمحہ آگے. جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. آخرت کی پہلی منزلوں میں سے جو منزل ہے وہ انسان کی موت ہے اور پھر قبر کی زندگی. تو مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی. تو نہ ایک لمحے آگے نہ ایک لمحے پیچھے. انڈیویجول تو ہر شخص کی قیامت آنی ہے, قیامت صغرا, اور ایک بڑی قیامت جو ہے جب سب کے سب لوگ آن دا ڈے آف ججمنٹ جمع کیے جائیں گے, وہ تو ایک الگ قیامت ہے. تم پہ تو قیامت آ جائے گی اور تمہاری موت نہ ایک لمحہ آگے ہوگی نہ پیچھے, ایگزیکٹ اس ٹائم کے اوپر آ جائے گی. وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن, اور کافر کہتے ہیں, اور یہ کافر یہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش والا کافر نہیں, کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا. مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے کہ عقیدے میں اللہ کو مان رہا ہو لیکن اللہ کی نہ مان رہا ہو, تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ عملاً تو مسلمان نہیں ہے, ہاں عقیدے میں مسلمان ہے, عملاً کافر ہے. عملی کافر اور اعتقادی کافر, عملی منافق اور اعتقادی منافق میں فرق ہے. مسئلہ نمبر 146 میں نے بتایا تھا, آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو جو لوگ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, انکار کرنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کبھی بھی قرآن کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے. ولا بالذی بین یدیہ, اور نہ ان کتابوں پر جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں. ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربہم, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب یہ لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے قیامت کے دن اس حال میں کہ یرجع بعضهم الى بعض القول, کہ بعض کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کریں گے کہ ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں گے. جیسے اب غلام احمد قادیانی کے جب فالوور قیامت والے دن آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے بارے میں یہ بات کریں گے کہ اس نے ہمیں گمراہ کر دیا. اور اس کے علاوہ بھی جن جن لوگوں نے گمراہ کیا ہے وہ خواہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ان کے نیم مینشن کرنے کی ضرورت نہیں, ہم سب کو پتہ ہے. اور ویسے آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے پوچھ لیں, وہ اپنے علاوہ سب کے بارے میں کہہ دے گا کہ ہاں یہ ان کے بارے میں آیت ہے. اور جب کہا جائے گا آپ کے بارے میں آیت ہے تو کہیں گے نہیں یہ تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, تو وہ فوراً ڈیفینسو موڈ میں چلے جائیں گے. تو قرآن حکیم کی آیات آفاقی ہیں. میرا مسئلہ نمبر 154 ریکارڈڈ ہے کہ قرآن حکیم اپنے شان نزول کا محتاج نہیں ہے, اس کی آیات آفاقی ہیں, جس پہ فٹ اس کو گفٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی کافر پہ فٹ ہوگی تو مسلمان پہ نہیں ہوگی, مسلمان پہ فٹ ہوگی تو کافر پہ نہیں ہوگی. میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مسئلہ نمبر 154 ہے کہ آیات وہ کہتے ہیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. وہ میں نے پھر کئی مثالیں دی ہیں کہ وہ کافروں کے بارے میں ہی آیات نازل ہوئی ہیں لیکن مسلمانوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں.
اور اس کو کوئی خارجی نہیں سمجھ رہا ہوتا. جو خارجی کی رٹ لگاتے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلا یقول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی اتباع کرو. یہ آیات تو نازل ہوئی تھی یہودیوں کے بارے میں، لیکن آپ بریلویوں کے میلاد کے جلسے نکال کے دیکھ لیں، وہ ہر جلسے کے اندر اس آیت کی تلاوت کریں گے اور کہیں گے دیکھیں جی نبی علیہ السلام کی اتباع کے بغیر، وہ اتباع کا ترجمہ ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت ایکسیپٹیبل نہیں، حالانکہ اتباع کا ذکر ہے. اتباع محبت کو نہیں کہتے، محبت پلس اطاعت کو کہتے ہیں. تو وہ پھر یہودی والی آیات ساروں کے اوپر کیوں لگا رہے ہوتے ہیں؟ تو پھر وہاں آپ کو کہیں گے نہیں قرآن کی آیات تو آفاقی ہیں، وہ تو رولز ہیں، جس پہ فٹ اس کو گفٹ. تو آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس دن ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، جو دنیا میں فالوورز تھے، وہ اپنے لیڈروں سے قیامت والے دن کہیں گے جو بڑے بڑے بنا کرتے تھے ان کے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے، ضرور وقت کے پیغمبر کی بات مان لیندے. بزرگوں تسی سانو مروا چھڑیا، یہ وہ کہیں گے قیامت والے دن. اب یہاں آپ کہہ کے دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ گستاخی کر دی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ سارے کے سارے ہماری طرح اوپن گستاخ ہو جائیں گے قیامت والے دن، لیکن اس دن ان کی گستاخی ان کو فائدہ نہیں دے گی. یہ گستاخی آج فائدہ دے گی کہ آپ سمجھ لیں گے کون کنے تواڈے نال کم پایا ہوا ہے، انہوں سیان لو، اے نہ تواڈی آخرت ہی لے ڈبن نال. تو وہ جو فالوورز ہیں کمزور لوگ، وہ کہیں گے اپنے بڑوں سے تسی نہ ہوندے تے اسی گل مان لینی سی، سانوں تے پتہ لگ گیا سی کہ قرآن وچ لکھیا ہے، بخاری مسلم نماز دا طریقہ ہے لکھیا ہے، تو تسی مروایا سانو. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، جواب دیں گے متکبرین، وہ بڑے بزرگ ان کے کمزور لوگوں سے، اپنے چیلوں چانٹوں سے، جن کو دنیا میں کہتے تھے ساڈے مرید ہو جاؤ اسی تانوں جنت ہی نال لے کے جاواں گے. ادھر جا کے کیا کہیں گے؟ انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، وہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت قبول کرنے سے روک لیا تھا جب تمہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ وقت کے پیغمبر کی دعوت حق ہے تو ہم نے تمہیں کوئی زبردستی روکا تھا؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم مجرم ہو، تسی کیوں نہیں گل منی؟ حالانکہ دنیا میں روک رہے ہوتے ہیں، فزیکلی نہ روکیں، بات تو فزیکلی بھی روک لیتے ہیں، لیکن کم از کم متنفر تو کروا دیتے ہیں. نہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ روک رہے ہوتے ہیں نا. یہ یہودی کوئی آگے بات کرے نا ہم کہیں گے اللہ کا دشمن ہے، لیکن یہودی نما عقائد رکھنے والا ایک مسلمان پگڑی داڑھی پہن کے رکھ کے نہیں، پگڑی بھی پہن کے داڑھی بھی پہن کے رکھی ہو تو واقعی داڑھی رکھ کے تو بندہ یہ بات نہیں کر سکتا. وہ ممبر پہ چڑھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر، لیکن آپ کہتے ہیں بزرگ کہہ رہے کوئی حکمت ہے، یہ پتہ لگ جائے گا انہوں نے کیا کرنا ہے. تسی وہ سورہ حمیم السجدہ میں آتا ہے کہ یہ لوگ پھر قیامت دن کہیں گے اے اللہ جنوں اور انسانوں میں سے جو ہمارے بزرگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا آج ان کو ہمارے حوالے کر، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے ہیں جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اور سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع کے اندر آتا ہے جو ہم پچھلی دفعہ کور بھی کر چکے ہیں کہ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ سب کے لیے سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ جب وہ سفارش کریں گے نا کہ دگنا عذاب دے، اللہ کہے گا تمہارے لیے بھی دگنا ہے، تمہارے بزرگوں کے لیے بھی دگنا ہے، کیونکہ تم بھی تو آنے والوں کے لیے بزرگ بنے نا. یعنی بزرگ چلے گئے لیکن تمہارے آنے والے جو آئے انہوں نے تمہیں بزرگ مانا، سب کے لیے دگنا عذاب ہے. یہ لیم ایکسکیوز اللہ کی بارگاہ میں قبول کوئی نہیں ہوگا. جو بیڑا غرق ہونا ہے وہ تو ہو چکا ہوگا. اور اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں وہ مر جائیں گے نا تو آخرت جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. آخرت میں جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا. ادھر پتہ لگنے کا کوئی فائدہ ہے کسی کو؟ اس زندگی میں پتہ چلے، مرنے سے پہلے تو اب فائدہ ہے. اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن یہ بات پتہ چلی کہ غلام احمد قادیانی نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا اور ہماری آخرت برباد کی، تو کیا اس کا قیامت والے دن اس کو پتہ لگنا فائدہ دے گا؟ بالکل اس طریقے سے باقی مکاتب فکر کے لیے میں بات کروں گا. جن کو ان کے بزرگوں نے گمراہ کیا ہے ان کو قیامت دن اگر یہ بات پتہ چلی تو کیا یہ باتیں ان کو نفع دے دے گی؟ ناٹ ایٹ آل، ہرگز نہیں. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، دیکھیں اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ قیامت والے دن کی فلم پہلے ہی آپ کو چلا دی ہے کہ اتنے کس طرح تسی بڑے بزرگوں نال لڑنا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ قیامت دن اسی لڑ رہے ہوئے کامیاب ہونے جڑے اتنے لڑ لین، آخرت سے جڑے لڑے ہو تو فائدہ ہی کوئی نہ ہو تو پٹ جا پہ ہی رہ گیا پیچھے، کچھ بھی نہیں ہونا. اور تو اللہ تعالیٰ نے کتنا رحم فرمایا کہ ہمیں پہلے ہی وہ فلم چلا کے بتا دی کہ اے کچھ ہونا جائے. لیکن اب قرآن اسی لیے تو نہیں پڑھنے دیتے
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، کمزور لوگ جو فالوور تھے وہ اپنے بڑوں کو قیامت والے دن کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، نہیں ہم گمراہ ہوئے جو دن رات تم مکر کرتے تھے ہمارے ساتھ۔ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کدھر رفع الدین نہ شروع کر دیں بخاری مسلم پڑھ کے، اسے نہ پڑھنا۔ اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، جبکہ تم ہمیں یہ اس چیز کی طرف مائل کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں۔ اللہ کا انکار کیا ہے کہ اللہ کو مان لیا، اللہ کی نہیں مانی۔ اللہ کا انکار صرف یہ نہیں ہے کہ عقیدے میں انکار، اگر کوئی عقیدے میں مان رہا ہے لیکن بات نہیں مان رہا، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننا ہے، ان کی بھی ماننی ہے۔ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم نے ہمیں اس کے اوپر ابھارا تھا کہ ہم اللہ کے مد مقابل اور ہستیوں کو ٹھہرا لیں۔ اے بھی کچھ کر دینا جی، اللہ دی تعالیٰ نہیں کر دینا جی، پیچھے اللہ ہی ہے، پیچھے اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے، اگے ہوتے ہیں، پیچھے سے اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے، یہ آگے یہ ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی اتباع کی جب بات کریں نا، اور ہم کہتے ہیں آپ اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتے ہیں، صحیح حدیث میں تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی بزرگوں کے پیچھے نبی علیہ السلام ہی نے، نبی بھی پیچھے اللہ بھی پیچھے تھے، اگے کنوں لے آنا جے؟ ٹھیک ہے جی، اگے کے لے آندا انہوں نے تانوں اگے لا لیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مکر، دن رات مکر، وہ کہیں گے تم نے جو ہمارے ساتھ کیا اور اللہ کے مد مقابل ہم نے اور ہستیوں کو ٹھہرا لیا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب قیامت کے دن عذاب اپنے سامنے دیکھیں گے۔ پچھتاوے سے اب کیا، پچھتانے سے کیا فائدہ ہونا ہے ان کو؟ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور انکار کرنے والوں کے گلوں میں اس دن توق ڈال دیے جائیں گے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اپنے ہی کیے ہوئے کرتوتوں کا۔ بھائی اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی ماری تھی انہوں نے، بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ جی ہمارے بزرگوں نے ہمیں گمراہ کیا تو اب بزرگ ہمارا وزن اٹھا لیں گے گناہوں کا۔ نہیں، بزرگوں نے اپنا بھی اٹھانا ہے، ان کا بھی اٹھانا ہے، لیکن ان کے بھی بوجھ میں کمی نہیں آئے گی، جو قرآن میں آیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی بوجھ اٹھانے والے کے بوجھ میں کمی نہیں آئے گی۔ ہر بندے نے اپنے حصے کا بوجھ بھی اٹھانا ہے اور اپنے فالوورز کے حصے کا بوجھ بھی اٹھانا ہے۔ فالوورز کو الگ سے عذاب ہونا ہی ہونا ہے، وہ ان کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ Ignorance is no excuse in the sight of Allah۔ دنیا میں بھی کوئی نہیں ہے، کوئی بندہ کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں سی جناب کہ وہ پیپر کا دن جو ہے وہ سوموار تھا، تو میں تو اتوار دن آیا سا، اسکول بند سی تے ہوں سوموار دن تے میں نہیں سی آنا، تا میں فیل ہو گیا۔ میں سوموار کو اس لیے نہیں آیا کہ مجھے تو پتا تھا اتوار کو، تو کیا اس کو پاس کر دیا جائے گا اس بنیاد پہ؟ تو اللہ تعالیٰ جس نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، وہ کیسے اگنورنس کو ایکسکیوز ماننے کے لیے تیار ہے؟ ناٹ ایٹ آل، نیور، کبھی نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور ہم نے کوئی بھی بستی ایسی نہیں کہ جس میں کسی پیغمبر ڈر سنانے والے کو بھیجا ہو مگر اس حال میں کہ وہاں کے جو اسودہ لوگ تھے، ایلیٹ کلاس تھے، امیر طبقہ تھا، انہوں نے کہا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، اے پیغمبروں جو کچھ تمہیں دے کے بھیجا گیا ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کا سب سے پہلے انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی چودراہٹ سٹیک پہ لگ جاتی تھی۔ ظاہر ہے پیغمبر تو لیڈرشپ کے درجے پہ ہوتا ہے نا، تو ان کی اپنی لیڈری پھر چھن جائے گی۔ جب پیغمبروں کے لوگ فالوور بنیں گے تو ان کی چودراہٹ کہاں سے چلے گی؟ تو سب سے پہلے جو ایلیٹ کلاس ہے وہ وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا کرتی تھی۔ آپ سارے انبیاء کے واقعات پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ القصص کے اندر پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ سورہ ہود کے اندر، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور کہتے ہیں ہم تو مال اور اولاد میں بہت بڑھ کے ہیں تم سے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ، اور ہمیں تو عذاب دیے نہیں جا سکتا، ہم پہ تو پہلے ہی اللہ کا اتنا فضل ہے، اللہ نے ہمیں اگر اتنی دولت اور مال اولاد دیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، تو آخرت میں بھی ہمیں یہ سب کچھ ملے گا۔ نعوذ باللہ۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا رب جس کا چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کھلا کر دیتا ہے۔ رزق کی تنگی یا کھلا ہونا کسی کی بزرگی یا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ اس کائنات میں سب سے محبوب ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال کیا تھا؟ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بعض اوقات 1 مہینہ 2 مہینے بعض اوقات 3 مہینے تک بھی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور 2 کالی چیزوں پانی اور کھجور کے اوپر گزارا ہوتا تھا۔
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اس حقیقت کو تو اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، وہ رزق کے اوپر ہی جج کر رہے ہوتے ہیں کہ کس پہ اللہ کا فضل ہے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، اللہ تعالیٰ ماتا ہے یاد رکھو تمہاری مال اور اولاد ہماری بارگاہ میں کوئی تقرب کی دلیل نہیں ہے کہ جس کو مال اولاد زیادہ دیے تو وہ ہماری بارگاہ میں جو ہے مقبول ہے۔ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں مگر جو ایمان لائے نیک اعمال کرے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو اس کے لیے پھر جزا ہے ڈبل دگنی چگنی اس کو جزا ملے گی، بلکہ سورہ الانعام میں آتا ہے 10 گنا تک نیکیاں بڑھا کے اللہ تعالیٰ دے گا، بما عملوا، ان کے عمل کے سبب، وہم فی الغفرات آمنون، اور وہ جنت کے اونچے بالا خانوں میں ہوں گے امن کے ساتھ قیامت والے دن۔ اللہم جعلنا منہم، اے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ والذین یسعون فی آیاتنا، جو لوگ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمیں ہماری آیات میں ہرا دیں، معاجزین، عاجز کر دیں، اولئک فی العذاب محضرون، وہ لوگ ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ یعنی اللہ کو آیات میں ہرانا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے پہ لوگوں کو کوئی اور ایکٹیویٹیز دے دینا، جیسے اس زمانے میں وہ جو ہے وہ کہانیاں سنانے والوں کو لے آئے مشرکین عرب، تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں ان کی کہانت سن لیں۔ اسی طریقے سے ہر وہ آج کل کی ایسی گیمز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیزیں ہیں، وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ ہاں اگر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو اور شرعی حدود والا ایشو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے، اس کو کراس نہ کریں، پھر تو گیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ان کی آیات میں، اور اس کا ایک اور رخ بھی ہے کہ وہ علماء جو قرآن حکیم کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے تحریف کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس سے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا، اس میں تو ہے کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ تو نہیں لکھا کہ اور کسی سے نہیں مانگتے۔ یہ ہرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد اور یہ ساری چیزیں ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، غائب میں مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارا جائے گا۔ ظاہر اس باب تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور تمہیں دے دیتا ہے، دنیا میں نہ بھی دے، آخرت کے ڈیوائن بینک میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹور کر لیا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ قیامت والے دن تم سب کو جمع کرے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ لوگ تمہاری پوجا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرشتوں کے ناموں کے اوپر بت بنائے ہوئے تھے اور کہتے تھے یہ فرشتوں کے بت ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی قیامت دن جمع کر کے کہے گا کہ ہاں جی فرشتوں یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ المائدہ کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں کی پوجا شروع کرتے ہیں؟ ہو کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، مجھے کب شاید تھا میں ایسی بات کرتا، بالفرض اگر میں نے کوئی کی بھی ہوگی تیرے ان میں ہوگی، جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے جی میں ہے تو وہ جانتا ہے۔ اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے ان کو عذاب دے چاہے بخش دے، یا اللہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ان کے ساتھ۔ یہ ہے معاملہ، یہاں پہ فرشتے بھی یہی بات کر رہے ہوں گے۔ قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، اے اللہ تو ہمارا پشت پناہ، تو ہمارا ولی ہے، ہمارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ جنہوں نے ہمیں تیرے مقابلے پر کھڑا کر دیا تھا۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنوں کو پوجا کیا کرتے تھے۔ اکثرهم بهم مؤمنون، اور اکثر کا اعتقاد انہی کے اوپر تھا۔ تو یہ بزرگ خود انکار کر دیں گے، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی یا مولا علی علیہ السلام قیامت الدن جن لوگوں نے ان کو مدد کے لیے پکارا ہے وہ تو خود ان کے دشمن بن جائیں گے۔ ایون آتا ہے سورۃ الاحقاف میں دشمن ہو جائیں گے۔ اور اس ٹاپک پہ جتنی آیات قرآن حکیم میں ہے میں نے مسئلہ نمبر 121 میں ساری کور کی ہیں کہ قیامت والے دن یہ بزرگ دشمن ہو جائیں گے اپنے فالوور کے کہ تسی تو اللہ کے بندوں ساڑو کے مروان لگے ہو، ساڑا نہ پہ لیندے ہو تسی، ہم نے تو تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کچھ کرو، اور آج جو ہے وہ تم ہمارا نام لے رہے ہو، یا اللہ ہم بری ہیں ان سے، ان کو جدھر مرضی پھینک دوزخ میں، ہمارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔
تو وہی فرشتے بھی کہیں گے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، پس اس دن کسی کو نفع نہیں دے گا نہ کوئی نقصان دے سکے گا آپس میں ایک دوسرے کو. وہ تو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ کی بادشاہت ہے، جس کو چاہے وہ نفع دے جس کو چاہے نقصان دے. قیامت الدین دنیا میں تو اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، آخرت میں صرف اس کا حکم چلنا ہے. دنیا میں اس کی ڈھیل کی وجہ سے لوگ بھی اپنی مرضی سے کچھ کام کر لیتے ہیں، وہ بھی جن و انس، باقی مخلوقات نہیں. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور پھر انکار کرنے والوں سے کہا جائے گا قیامت والے دن کہ چکھو عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں ان آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، چاہے عقیدے میں جھٹلاتے تھے چاہے عمل میں جھٹلاتے تھے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری آیات روشن ان پر پڑھ کے ان کو سنائی جاتی ہیں، قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمیں ان معبودوں سے روکنا چاہتا ہے جن پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. ہمارے بزرگ کیا پاگل تھے جو یہ کرتے رہے؟ یہ نبی چاہتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ کے اس کی پیروی شروع کرتے ہیں. آج بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی دعوت لے کے اٹھتا ہے نا، اس کو بھی یہ تانا ملتا ہے یار ایک نئے فرقہ لانچ کرتا ہے. بھائی نیا فرقہ تو تب لانچ ہو جب قرآن بخاری مسلم سے ہٹ کے کو حوالے دیے جائیں. نئے فرقے تو ان کے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑائی ہوئی ہیں. جو بندہ قرآن اور حدیث سے بات پیش کر رہا ہے اس نے نیا فرقہ کون سا لانچ کیا ہے؟ لیکن وہ جس کے دل میں چور ہوتا ہے اس کو نظر آئے، اس کو یہی لگ رہا ہوتا ہے باقیوں نے بھی یہی شیاری کی ہوئی ہے. تو حسن ظن رکھنا چاہیے دوسرے کے باروں میں اور اس کی دلیل کو دیکھنا چاہیے. یہ شخص تو چاہتا ہے کہ روک دے تمہیں ان معبودوں سے جن پہ تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًا، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو اس نے ایک جھوٹ سا نعوذ باللہ خود سے گھڑ لیا ہے، ایویں لگا رہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ سیم آج بھی ہے کہ جو بندہ حق بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ایویں مارتا رہتا ہے. حالانکہ قرآن کھول کے دیکھیں، حدیث کھول کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا ایویں نہیں لکھی ہوئی ہے. چونکہ آپ نے ایسے مکتبہ فکر میں آنکھ کھولی کہ جہاں آپ کو دھوکے میں رکھا گیا تو آپ کو تو یہی لگنا ہے نا کہ ایویں لگی ہوئی باتیں، کیونکہ آپ نے تو وہ سنی نہیں، آپ نے خود تو قرآن پڑھے نہیں. اور پھر اتنے اعتماد سے کہہ 80 آج تک سنے ہی نہیں. اور تسی کڈے بڑے لاما ہو اللہ دے بندے ہو، تسی کتنا قرآن حدیث پڑھیا ہے، کتنی زندگی لگائی ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک ماں باپ نے بھی ہوشیاری چلاکی اور دنیا پرستی سکھائی، اور وہی سیکھ کے آپ اپنی اولاد کو بھی سکھا رہے ہیں. دین تو نہ آپ کے آباء و اجداد نے سیکھا نہ آپ نے سیکھا، تو آپ کو کہاں سے کانفیڈنس ہے کہ آپ نے قرآن سن؟ اور آپ دیکھ لیں پرانے بزرگ بابوں سے ذرا پوچھے 70-80 سال کے جو ہوئے ہیں ان کو کہ آپ نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیں اللہ کو جان دینی ہے، کبھی قرآن ترجمے سے پڑھا ہے؟ اور اسے یہ پوچھے کہ آپ کے ابا جی نے کبھی پڑھا ہوگا تو ان کو پتا چلے گا کیوں کہ ابوں نے تو قرآن پاک جو ہے ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوگا. یہ تو آج کا مبارک دور ہے کہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے لوگوں میں جو ہے وہ ایجوکیشن کی برکت سے یہ معاملات ہوئے. ادروائز ہم جن پرانوں کی تعریف کر رہے ہیں انہیں اکثر بالکل چٹے ان پڑھ تھے، نام بھی نہیں اپنا لکھ سکتے تھے. قرآن انہوں نے کہاں سے پڑھنا تھا، یہ ترجمہ کہاں سے پڑھنا تھا، یہ بخاری مسلم کہاں سے پڑھنی تھی، ترجمے ہی نہیں ہوئے ہوئے تھے. تو یہ کہتے ہیں اس نے جھوٹ کر لیا. وقال الذین کفروا للحق، اور کافر حق کے بارے میں کہتے ہیں لما جاءہم، انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں جب ان کے پاس حق بات آ جائے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر. اللہ تعالیٰ ماتا ہے نہ تو ہم نے اس قرآن سے پہلے کوئی ان کی طرف کتاب نازل کی ہے، نہ کوئی پیغمبر بھیجا ہوا ہے. یہ کس چیز کے اوپر اکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ابھی فراڈ ہی ہے؟ نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس کی بنیاد کے اوپر پیغمبر کا انکار کریں، نہ کوئی پچھلا پیغمبر موجود ہے. آج بھی یہی ہے کہ جب ہم کتاب و سنت سے حوالہ کسی کو دیتے ہیں وہ مانتے نہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی آپ کے پاس کون سی آیت ہے، کون سا قرآن آپ کے پاس ایسا موجود ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، کون سی حدیث کی کتاب ایسی موجود ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے باطل نظریات کے اوپر اکڑے ہوئے ہیں. سیم وہی انالوجی ہے. اس کی تفسیر آج کے دور کے اعتبار سے کرنا ضروری ہے، ورنہ تو ہم یہ تفسیر 1400 سال پرانی ریکارڈ کرا رہے ہیں. آج کے انسان کو تو اس پر قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو بیماری ہے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ اسی طرح ہے. اس وقت فرعون تھے تو آج کا فرعون یہ ٹرمپ ہے. ہر زمانے میں ایسے فرعون رہیں گے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں گے، اور جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا جائے گا. یہ تو نہیں ختم ہو گیا. اس وقت بھی بیسک ہیومن انسٹنکٹ میں عورتیں لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے کمزوری کا باعث تھیں. آج بھی وہ سیکس بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. تو سیم بیماریاں جو اس زمانے میں تھی آج بھی موجود ہیں، قیامت تک رہیں گی. قرآن کی آیات تو آفاقی ہیں. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي،
اور آپ کے جو مخالفین کفار مکہ کو تو عشر عشیر بھی نہیں، 10واں حصہ بھی نہیں دیا گیا اس طاقت کا اور اس رزق کا جو ہم نے اگلے کافروں کو دیا تھا. تو جب انہوں نے ہمارے رسولوں کا انکار کیا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھو کہ ہمارا عذاب پھر کیسا ہوا. وہ اکھاڑ کے پھینک دیے گئے کھجور کے تنوں کی طرح، ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اتنے اونچے اونچے قدوں والے لوگ جنہوں نے پہاڑوں کے اندر غار بنا کے تو اپنی اتنی بڑی بڑی، آج بھی ان کے کھنڈرات جو ہیں وہ عرب کے اندر موجود ہیں، اتنی طاقت والے لوگ تھے، ہم نے ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا پیغمبروں کی نافرمانی کے سبب. آپ کے مخالفین کس جو ہے وہ کھیت کی مولی ہیں کہ یہ بچ جائیں گے. قل انما اعظکم بواحدہ، بڑی زبردست بات آ رہی ہے. اے نبی فرما دیجئے ان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، بڑی ایمانداری کے ساتھ تم ایک ایک یا دو دو کر کے ایک جگہ پہ جمع ہو اور پھر آپس میں برین سٹارمنگ کرو، فکر کرو. کیا فکر کرو؟ ما بصاحبکم من جنہ، کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے صاحب جو تمہیں بلا رہے ہیں، کیا یہ مجنون ہے؟ ان کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہوا ہوا ہے؟ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، نہیں بلکہ وہ تو ہے ڈر سنانے والے اس آخرت کے بڑے دن کے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں ڈر سنانے کے لیے ہیں. تم آپس میں ذرا سوچو کہ 40 سال کا کریکٹر ایک آدمی کا تمہارے سامنے ہے جسے تم صادق اور امین کہتے ہو. سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائیے میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، میرا کریکٹر ایک کھلی کتاب ہے. مطلب تم اب میں نے جب یہ حق بات شروع کی ہے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دی ہے تو نعوذ باللہ جو ہے اس کے اوپر مجنون. آپ بھی یہ آج کر کے دیکھ لیں. یعنی میں نے 31 سال بریلوی مکتبہ فکر میں گزرے، جب ہم نے ان کو بتایا کہ میرے بھائی ہمیں تو غلط بات بتائی گئی تھی، آپ یہ بات قبول کریں، تو کہتے ہیں یہ تو قادیانی ہے. یعنی 31 سال تک جب ہم بریلوی تھے اس وقت ہم قادیانی نہیں تھے. جیسے ہی ہم نے اپنے مکتبہ فکر سے اختلاف رائے کیا تو ہمارے مکتبہ فکر نے ہمیں قادیانی کہنا شروع کر دیا، ایکس مکتبہ فکر نے. اس کا مطلب ہے 31 سال تک جو ہم قادیانی تھے وہ والے تو پھر آپ بھی تھے. پھر تو یہ لاجک مانی جائے تو اس قسم کی پھر لاجکس دینا شروع کر دیتے. تو اے نبی سے فرماؤ کہ تم ذرا تفکر کرو کہ یہ جو شخص جس کے بارے میں تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کیا واقعی یہ مجنون ہے نعوذ باللہ؟ کوئی اس کے اوپر جنات کا اثر ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والے ہیں. قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اے نبی فرما دیجئے جو میں تم سے معاوضہ مانگ رہا ہوں نا، اگر کوئی نعوذ باللہ کہ اس تبلیغ کے بدلے میں مجھے کچھ دو تو اپنے پاس ہی رکھو. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے بھائیو اگر ہم اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں کوئی آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں نعوذ باللہ، کبھی ہم نے خواب میں نہیں مانگے، بیداری میں تو مانگنا دور کی بات ہے، تو اپنے پاس رکھیں. اللہ کے بندو حق بات کو قبول کرو، اپنے پاس رکھو. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں ہے مگر اللہ تعالی کے پاس. وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. قل ان ربی یقذف بالحق، فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا رب جو ہے وہ حق سے ضرب لگاتا ہے. علام الغیوب، جو غیبوں کا جاننے والا ہے. باطل کے اوپر ضرب حق بات سے لگتی ہے، باطل غائب ہو جاتا ہے. قل جاء الحق، اے نبی فرما دیجئے کہ حق آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل اور اس کی ساری قوتوں کا خاتمہ ہو گیا. الحمدللہ. اگلی آیت بہت اہم ہے جس کے اوپر میں نے ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے، لیکن پہلے ہم یہ آیات کور کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ڈیٹیل اسی آیت کے اوپر گفتگو ہونی ہے. قل ان ضللت، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بالفرض اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں، فانما اضل علی نفسی، تو میری گمراہی کا وبال پھر مجھ پہ ہی ہے، تم ٹینشن نہ لو. وان اہتدیت، اور اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہدایت پہ ہوں، فبما یوحی الی ربی، تو میں اس وحی کے سبب یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں ہدایت کے اوپر ہوں جو میرے رب نے میری طرف کی ہے. اگر تم میرا یہ کانفیڈنس دیکھ رہے ہو نا کہ میں ہر ایک کو غلط کہہ رہا ہوں اور وحی کو ٹھیک کہہ رہا ہوں، تو تم اس بات کو دیکھو یہ وحی اللہ کی طرف سے آئی ہے. انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا ہے اور بالکل قریب ہے. ولو تری اذا فزعوا فلا فوت واخذوا من مکان قریب، کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب یہ گھبرائے ہوئے بھاگنے کی کوشش کریں گے عذاب سے تو قریب سے ہی پکڑ لیے جائیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور کہیں گے ہم ایمان لے آئے وقت کے پیغمبر پہ، لیکن کیا دن ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہے؟ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ وَأَنَّا لَهُمُ
تنابش من مکان بعید، لیکن اب وہ کیوں کر پا سکتے ہیں ایمان کو اتنی دور کی جگہ سے؟ اب مر کے اللہ کے پاس آ گئے، اب دنیا میں جا کے دوبارہ تو ایمان کو کیچ کر کے واپس تو نہیں لا کے پیش کر سکتے کہ اللہ یہ ہے میرا ایمان، ناٹ ایٹ آل۔ وقد کفروا به من قبل، جبکہ اس سے پہلے دنیا میں وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور حق بات کو بغیر سنے ہوئے یاوا گوئیاں کر کے ہی ٹال دیا کرتے تھے کہ بات کوئی ہو رہی ہے اس کو سنے، کوئی اس کی تحقیق کرے، وہ نہیں یہ غلط ہے، وہ پتہ ہے سانو غلط ہے۔ آج بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں کتنی زبردست آیات ہیں۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ، اور رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جو وہ دل سے چاہتے ہوں گے۔ کیا چاہتے ہوں گے؟ کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں، لیکن جنت ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، جیسا کہ ان کے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ پہلے کیا گیا، من قبل، یعنی جو ان سے پہلے لوگ گزرے تھے، جیسے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہوگا۔ اب قیامت والے دن ایمان لانا ان کو قطعاً کوئی نفع نہیں دے گا۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں وہ ایسے شک میں مبتلا تھے کہ وہ دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے والا تھا۔ تو دنیا میں چونکہ شک کی زندگی گزاری، حق بات کو قبول نہیں کیا، اب اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ ابھی میرے بھائیوں ہمارے تقریباً آدھا گھنٹہ درس کا باقی ہے، میں نے اسی لیے جلدی جلدی اس کو کور کیا تاکہ میں اس آیت کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کروں، لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، سورہ سبا جو آج ہم نے مکمل کی، اس کی آیت نمبر 50، یہ بہت کریٹیکل آیت ہے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں تھوڑی ڈیٹیل گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے اس آیت کو ہم دوبارہ سے پڑھ لیں تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ بالفرض اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ ہی پر ہوگا، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یاد رکھنا، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پہ ہونے کا دعوے دار ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ میرا جو کانفیڈنس اور پیشن ہے یہ ایویں نہیں ہے، بلکہ اس وحی کے سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف کی ہے۔ میں اس وحی کی بنیاد کے اوپر حق پہ ہونے کا دعوے دار ہوں، اس قرآن کی بنیاد کے اوپر۔ میں اپنی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس وحی کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ میں حق کے اوپر ہوں، اس وحی کی بنیاد کے اوپر۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا ہے اور بالکل قریب ہے۔ اسی کے ساتھ کراس ریفرنس کے طور پر ایک بڑی زبردست آیت ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108۔ قل ھذہ سبیلی، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں علی وجہ بصیرت، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ میں غلط ہوں، مجھے یہ یقین ہے کہ میں صحیح ہوں، اس معاملے میں کوئی شک نہیں کر رہا کہ کہیں مجھے غلطی تو نہیں لگی، نہیں، پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی اور میرے ماننے والے بھی اندھے مقلد نہیں ہیں، بلکہ پورے دلائل کے ساتھ اس حق کی بات کو قبول کرنے والے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور پاک تو اللہ ہی ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یعنی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ دعویٰ کرنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں پاک ہوں، پاک تو اللہ ہی کی ذات ہے، اسی نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ بھائیو، انہی دو آیات، سورہ سبا آیت نمبر 50 اور سورہ یوسف آیت نمبر 108 کی روشنی میں بھی جب کتاب و سنت سے دلائل لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تو پورے پیشن اور اعتماد کے ساتھ۔ اکثر لوگ جو لوگ بات ماننے والے نہیں، اکثریت تو الحمدللہ قبول کر رہی ہے ہماری دعوت، یعنی جو نہ ماننے والوں میں اکثر لوگ جو ہیں وہ ایکسکیوز یہی لے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو اتنے پیشن کے ساتھ بات کرتا ہے کہ بس یہی ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں۔
اگر میرے بھائیوں میں اپنی بات کر رہا ہوں تو واقعی آپ کا اعتراض بالکل ٹھیک ہوگا اور میں اس کو قبول کر کے فوراً رجوع کر لوں گا، لیکن میں اسی حضرت کے ساتھ ہی دنیا سے جا رہا ہوں کہ اس قسم کی کوئی بات نکالتے نہیں آپ۔ اگر میں کتاب اللہ اور سنت بخاری اور مسلم سے کوئی احادیث پیش کر کے پورے پیشن سے بتاتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، یہ کانفیڈنس میرا وحی کے اندر ہے جو نبی علیہ السلام سے بھی کہا گیا وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اے نبی فرما دیجئے اگر میں ہدایت پہ ہونے کا دعوے دار ہوں تو وحی کی بنیاد پر، اور میں بھی نبی علیہ السلام کے ڈاکیے کی حیثیت سے ان پر جو وحی نازل ہوئی، جو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے تحت تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ ہم کتاب و سنت میں اگر کانفیڈنس رکھتے ہیں اور ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں اس حوالے سے، تو یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میں کیوں لولی لنگڑی دعوت پیش کروں کہ ہو سکتا ہے آیت ٹھیک ہی ہوئے تو ہو سکتا ہے بزرگ ٹھیک ہو، کیوں بھائی؟ مجھے اعتماد ہے کہ قرآن حق ہے، بخاری مسلم حق ہے، پورے پیشن کے ساتھ بیان کروں گا، یہ تو میرے ایمان کا تقاضا ہے، اپنی رائے نہیں ہے، یہ وحی کا بیان کرنا ہے۔ اور اس کی بنیاد پہ پھر ہم کسی سے بھی اختلاف رائے کر سکتے ہیں، جو امام مالک رحمہ اللہ تعالی المتوفی 179 ہجری کا قول ہے، جو تواتر کے ساتھ اہل سنت کے سارے محدثین نے، فقہاء نے نقل کیا ہے کہ وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب قبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں کی ہر بات مقبول ہے، کوئی بات مردود نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی شخص روئے ارض پہ نہیں ہے کہ جس کی ہر بات ہی مقبول ہو، کیونکہ قرآن پیچھے کھڑا ہے گارنٹی میں، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے۔ یہ صرف نبی کے لیے گارنٹی ہے اور کسی غیر نبی کے لیے گارنٹی نہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، چاہے کوئی صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، کوئی محدث ہو، مفسر ہو، یہ گارنٹی صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو اختلاف رائے پھر ہو سکتا ہے۔ اور جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک قول میں اکثر پیش کرتا ہوں، مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے اور میرے کئی لیکچرز اس اختلاف کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہیں، لیکن میں حق بات تو ہر بندے کی کوٹ، میں تو انگریزوں کی باتیں بھی کوٹ کر رہا ہوتا ہوں، تو غامدی صاحب تو پھر بھی کلمہ کو مسلمان ہیں الحمدللہ، اور کئی معاملات میں کئی علماء سے بہتر ہیں، کئی معاملات ان کے بہت خراب ہیں، میں وہ ریکارڈنگ میں بھی لے آتا ہوں، آپ جا کے لکھ دیں کہ جاوید احمد غامدی ان دا سائٹ آف انجینئر محمد علی مرزا، تو لاکھوں لوگ میرے یوٹیوب کے اوپر کلپ دیکھ چکے ہیں، کئی کلپس ریکارڈڈ ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بال غامدی صاحب کا ایک جملہ بہت زبردست ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جب آپ علم کے میدان میں اترے ہیں تو پھر آپ جذبات کو باہر رکھ کے آئیں گے، آپ کو پھر علمی دلیل دیکھنی ہوگی، یہ نہیں کہیں گے یار وہ اتنے بڑے بزرگ کو غلطی کیسے لگ گئی، آپ ویسے بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، قرآن میں تو یہ لکھا ہے لیکن وہ بزرگ پھر یہ کیوں کہہ گئے، یہ نہیں پھر آپ بات کریں گے، پھر آپ قرآن کو وہی کوئی حق پہ مانیں گے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اگر ہم ہدایت پہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس وحی کی بنیاد پر جو کتاب و سنت کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے الحمدللہ۔ تو 20 فروری 2017 کو، یعنی آج 31 دسمبر 2017 ہے، آخری دن ہے 2017 کا، اسی سال کے شروع میں 20 فروری 2017 کو جاوید احمد غامدی صاحب آئے ہوئے تھے پاکستان، اور ملاقات کے لیے میری بڑے عرصے سے خواہش تھی ان سے، پھر انہوں نے بلوا لیا، میری ان کے ساتھ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ایک بہت بڑے ہوٹل کے اندر لاہور میں۔ تو وہاں پہ میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ آپ کا جملہ بڑا پسند ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر میں نے کہا شیخ صاحب میں نے بھی اس کے اوپر ایک تضمین کہی ہے، اسی جملے کو میں نے وہ جیسے ہماری انجینئرنگ کی لینگویج میں ہوتا ہے نا اینڈ وائس ورسا، اس کا الٹ بھی درست ہے۔ تو اس کا وائس ورسا یہ ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو علمی باتیں کرتے رہو، کہتے ہیں جی علموں بس کریو یار، ہے کہ نہیں؟ تو اس پہ غامدی صاحب بڑے مسکرائے اور بڑے محظوظ ہوئے۔ میں نے کہا جی یہ انڈیا پاکستان کے اوپر یہ ہے مسئلہ اور بنگلہ دیش کے اندر کہ یہاں لوگوں کی سوچ ایسی بنا دی ہے کہ علم اس جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جناب کہیں گے علموں بس کریو یار، اسی تو نچ کے مرشد بنانا ہے، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے آتے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے،
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. لیکن ان کو قرآن پڑھے گا تو انہیں پتہ لگے گا نا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. ان کی تو مت مار دی ہوئی ہے انہوں نے. تو جذبات کے اس عجیب و غریب میدان میں سب کانٹیننٹ کے علم کی رتی برابر حیثیت نہیں، لیکن الحمدللہ لوگ حق بات بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو لوگ قبول کر رہے ہیں. ہم بالکل نا امید نہیں ہیں، یہ دعوت بلند کی تھی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر بر اعظم تک پہنچائی ہے. اور اردو زبان میں الحمدللہ، مطلب میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں کوئی کمائی نہیں کر رہا، ورنہ ہم اپنا چینل مونیٹائز کریں، ہماری تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپیہ مہینے کی انکم بنتی ہے گھر بیٹھے ہوئے. اگر اسے مونیٹائز کرنا شروع کر دیں یوٹیوب کے اوپر، نہیں کر رہے ہیں. اور میری طرف سے کسی کو اجازت نہیں کہ میرے لیکچرز کو مونیٹائز کریں. میں بار بار لوگوں کو منع کر رہا ہوں، مطلب یہ میری بدنامی کا سبب نہ بنے. اگر آپ نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے یہ حرکتیں مت کریں. میری طرف سے کسی کو اجازت نہیں. اپلوڈ کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی کاٹ چھاٹ کے نہیں، پوری بات، لیکن مونیٹائز کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے.